گھر کے اندر۔ بیٹی، تمہارے لیے سب سے بہتر جگہ تمہارا گھر ہے۔ گھر کے علاوہ کہیں اور وقت گزارنا تمہارے اپنے چین کے ساتھ گھر والوں کے بھی چین و سکون کو غارت کرے گا، لہذا گھر سے بس جائز ضرورت کے لیے بقدر ضرورت ہی نکلو۔ اللہ تمہاری سرپرستی فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹی، گھر میں خوش مزاجی کے ساتھ رہو، اہل خانہ کے درمیان خوشیاں بانٹو، ان کے ساتھ گھل مل کر رہو، انہیں اپنے سے لگاؤ اور ان کے رنج و غم کو دور کرنے کی پوری کوشش کرو۔ بیٹی، گھر میں سکون کا ماحول بنانے سے گھر میں خوشیاں اور مسرتیں آتی ہیں، لہذا گھر میں سکون و اطمینان کا ماحول قائم کرو تاکہ تم بھی خوش و خرم رہو اور تمہارے گرد و پیش بھی لوگ خوش و خرم رہیں۔ بچوں کو بھی آہستہ آواز میں بولنے اور سکون قائم رکھنے کی تعلیم دو، لیکن یہ تعلیم زور زبردستی نہیں بلکہ نصیحت کے انداز میں پیار و شفقت سے ہونی چاہیے۔ سوچو، اگر کوئی گھر ایسا ہو جس میں عورتیں چیخ کر اس طرح بولتی ہوں کہ ان کی آواز باہر تک سنائی پڑتی ہو، بچوں کا بے ہنگم شور کانوں کو بہرا کیے دیتا ہو اور پڑوسیوں کا بھی سکون غارت کر کے رکھ دیتا ہو، ہر دم بازار کا سا شور اور چائے خانے جیسا ہنگامہ برپا رہتا ہو اور یوں محسوس ہوتا ہو کہ یہ گھر نہیں بلکہ کوئی کارخانہ یا پنچکی ہے، تو پھر ایسے مکان کی مکینوں کو چین کہاں ملے گا اور راحت و سکون کہاں میسر آئے گا۔ بیٹی، گھر میں عبادت و تلاوت کا ماحول بناؤ تاکہ بچے خالص اسلامی ماحول میں پروان چڑھیں، کمرے کے گوشے میں جانماز بچھی رہے، جب فرصت ملے تو بس اپنی جانماز سنبھال لو اور الہا وزاری سے دعا میں لگ جاؤ، جی لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کرو، آیات کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اطمینان کے ساتھ تسبیحات پوری کرو، اپنے رب کے حضور آنسو بہاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے پیغمبر، جب آپ فرصت سے ہو جائیے تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگائیے۔ جب اپنے بچوں کے سامنے صدقہ خیرات کرو تو ناگواری کے بجائے لبوں پر مسکراہٹ ہو، یتیموں اور اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے والوں پر اپنے زیورات اور قیمتی سے قیمتی اسباب خوشی خوشی خرچ کرو، جتنا بھی ممکن ہو نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ بچے جب اپنی والدہ کو ساتھ کھاتا پیتا نہیں دیکھیں گے تو اس کا روزہ انہیں یاد رہے گا اور بڑے ہونے پر ان کا بھی یہی مزاج بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور علماء کی بیانات کی آڈیو سننے کا سلسلہ رکھو اور چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، غرض زندگی کے اکثر احوال میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور ذکر و تسبیحات کا ورد کرتے ہوئے بچوں کے سامنے اپنی آواز قدرے اونچی کر لیا کرو تاکہ بچے بھی ان باتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں داخل کریں۔ بیٹی، 3 باتیں ایسی ہیں جو عموماً مردوں کی آنکھوں کے لیے راحت بخش اور اس کے دل کو سکون پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ بچوں کا بول برتاؤ درست ہو، گھر مرتب اور صاف ستھرا ہو اور بیوی کا مزاج اور اس کے معاملات اچھے ہوں۔ بس ان باتوں پر خصوصی توجہ دو تاکہ خود بھی سکھی رہو اور دوسروں کو بھی سکھ پہنچاؤ۔ بیٹی، گھر کے فرنیچر اور اس کے ساز و سامان کو ہمیشہ بس ایک ہی انداز پر پڑا نہ رہنے دو کہ گھر کو اسی ایک حالت میں دیکھتے دیکھتے آدمی اوب جائے۔ تھوڑے دنوں میں اس میں کچھ نیا پن پیدا کرو، کچھ سامانوں کی جگہیں بدل دو، دیواروں کو خوبصورت قدرتی مناظر پر مشتمل سینریز سے آراستہ کرو تاکہ اللہ کے صناعی شاہکار اور اس کے عجیب و غریب کاریگری کے نمونوں کو دیکھ کر دل میں اس کی عظمت پیدا ہو۔ اسی طرح وعظ و نصیحت پر مشتمل تغرے اور عبارتیں بھی آویزہ کیا کرو اور جب وہ یاد ہو جائیں یا اس سے بہتر نئے تغرے مل جائیں تو انہیں بدل دو۔ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے یہاں کوئی لڑکی ہو اور وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور نہ لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی خوشی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔